انسانی فطرت پر لکھی گئی یہ کتاب 700 پیجز پر مشتمل ہے، اور اگر آپ ایک دن میں 10 پیج بھی پڑھیں تو آپ کو یہ کتاب پڑھنے میں 2 ماہ 10 دن لگیں گے، اور مجھے پکا یقین ہے کہ آپ اپنی پوری زندگی میں اس کتاب کے لیے اتنا ٹائم کبھی نہیں نکال پائیں گے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ شارٹس اور ریلز سے آپ کو نالج کبھی نہیں ملے گا۔ ٹرو نالج محنت اور وقت مانگتا ہے، اور جو وقت نہیں دے سکتا وہ کامیابی ڈیزرو نہیں کرتا۔ آپ کو انسان کی فطرت سمجھ آ جائے گی، اور وہ سارے لاز جو اس کے اندر ڈسکس ہوئے ہیں ان کی سمجھ آ جائے گی، اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس طرح سے انسان جو ہے وہ غلط فیصلے کرتا ہے اور دوسرے لوگ کس طرح سے آپ کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اس میں آپ کو یہ بھی سمجھ آ جائے گا کہ دوسرے لوگ اپنی مرضی کے فیصلے آپ سے کس طرح سے کروا لیتے ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اگر آپ کو یہ قانون اچھی طرح سے پتہ ہو تو دوسرے لوگ آپ کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے، اور نہ ہی اپنی مرضی کے فیصلے آپ سے کروا سکیں گے، اور نہ ہی ٹاکسک لوگ آپ کو کنٹرول کر پائیں گے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ جو بھی فیصلہ کرتے ہیں، جو بھی آپ کھاتے یا پیتے ہیں، یا پھر جو آپ پہنتے ہیں، جو خریدتے ہیں، اس کے اوپر آپ کا آزادانہ اختیار نہیں ہوتا، بلکہ یہ فیصلہ کوئی اور کر رہا ہوتا ہے؟ اسی کا نام لا آف ارریشنلٹی ہے، کیونکہ انسان جو ہے یہ اپنے فیصلے آزادانہ طور پر نہیں کرتا، بلکہ یہ فیصلے آپ کا لاشعور کر رہا ہوتا ہے۔ یہ فیصلے آپ کے جو تعصبات ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ فیصلے آپ کے پاسٹ ایکسپیرینسز جو ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں، کہ بچپن کے جو ٹریگرز ہوتے ہیں وہ یہ آپ سے فیصلے کروا رہے ہوتے ہیں۔ ہم اس لا آف ارریشنلٹی کو 3 سٹیپس کے اندر سمجھتے ہیں۔ پہلا سٹیپ یہ ہے کہ جو تعصبات ہیں ہم ان کو پہچانیں، اور انسان جتنے بھی اپنی زندگی میں فیصلے لیتا ہے وہ اپنے ان تعصبات کی وجہ سے لیتا ہے، اور پھر بعد میں ان تعصبات کی وجہ سے لیے گئے فیصلوں پر اسے پچھتانا پڑتا ہے، اسے بہت سارا نقصان اٹھانے پڑتا ہے، اور اسے بہت ساری ٹینشن اور پریشانیوں کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس میں پہلا تعصب جو ہے وہ ہے تصدیقی تعصب، یعنی کنفرمیشن۔ لوگ صرف وہی پڑھتے یا سنتے ہیں جو ان کے نظریات پر مہر ثبت کرے، اور وہ اپنے نظریات کو درست ثابت کرنے کے لیے مواد کی تلاش میں رہتے ہیں تاکہ خود کو صحیح ثابت کر سکیں۔ اگر کوئی ان کے نظریات کے خلاف جانے کی بات کرے تو وہ برہم ہو جاتے ہیں۔ اسی کو کنفرمیشن بائس کہتے ہیں۔ دوسرا جو تعصب ہے وہ کنوکشن بائس ہے، یعنی کہ یقین کا تعصب، یعنی کہ جو کچھ بھی میں مانتا ہوں، جو کچھ بھی میں یقین کرتا ہوں وہ بالکل ٹھیک ہے، اس میں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا تعصب ہے، اور اس وجہ سے انسان بہت سارا دھوکہ اور بہت سارا نقصان اٹھاتا ہے، کیونکہ اس دنیا کے اندر 8 بلین لوگ ہیں، اور 8 بلین لوگوں کے مختلف نظریات ہیں۔ ایک ہی وقت میں ان تمام لوگوں کے تمام نظریات جو ہے وہ بیک وقت ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ یہ یقین کا تعصب بہت بڑا تعصب ہے، اور ہمارے اکثر فیصلے اسی یقین کے تعصب کی بنا پر ہوتے ہیں۔ اپنے اسی یقین کے تعصب کی وجہ سے ہم دوسرے لوگوں پر غصہ ہوتے ہیں، ان سے نفرت کرتے ہیں، اور ان سے بدسلوکی سے پیش آتے ہیں۔ رابرٹ گرین کہتے ہیں کہ اس کے اوپر بعد میں انسان کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ بہت زیادہ اپنا نقصان کر بیٹھتا ہے، اور پھر بعد میں وہ پچھتاتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے اپیرنس کا تعصب، جس میں آپ یہ کہتے ہیں کہ میں اتنے عرصے سے اس بندے کو جانتا ہوں، میرا اس کے ساتھ لین دین ہے، میرا اس کے ساتھ اتنا تعلق ہے، اور میں اس کو اچھی طرح سے سمجھتا ہوں، وہ بالکل ٹھیک ہے، وہ ایک اچھا انسان ہے۔ لیکن وقت گزرنے کے بعد آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہی بندہ آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، وہی بندہ آپ کے ساتھ فراڈ کر رہا ہوتا ہے، وہی بندہ آپ کو نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے۔ کیونکہ رابرٹ گرین کہتے ہیں کہ انسان نے مختلف ماسک پہنے ہوتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو معاشرے کے اندر ایک اچھا انسان بن کر ظاہر کرواتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو ایک بہتر اور نیک انسان ظاہر کرواتے ہیں تاکہ لوگ اس کے اوپر ٹرسٹ کریں۔ اس کے بعد آتا ہے گروپ کا تعصب۔ رابرٹ گرین کہتے ہیں کہ انسانوں میں فطری طور پر اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ تعلق بنانے اور ان کے ساتھ جڑنے کا رجحان پایا جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں لوگ اپنے گروپ کے ساتھ مضبوطی سے جڑ جاتے ہیں اور دوسرے گروہوں کو کم تر سمجھتے ہیں۔ یہ تعلق انسان کی بنیادی فطرت میں شامل ہے، جس کی وجہ سے وہ خود کو محفوظ اور طاقتور محسوس کرتے ہیں۔ گروپ کے تعصب میں لوگ اپنے گروپ جیسے کہ خاندان، قوم، مذہب یا نظریاتی تنظیم سے حد سے زیادہ وفادار ہو جاتے ہیں، اور اس طرح لوگ اپنے گروپ کے نظریات اور اصولوں کو درست سمجھتے ہیں اور دوسروں کو ناپسند یا کمزور سمجھنے لگتے ہیں۔ اس طرح کے افراد کسی گروپ کا حصہ بنتے ہیں تو وہ اجتماعی شناخت اختیار کرتے ہیں، اور اکثر اپنے انفرادی نظریات اور احساسات کو پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ گروپ کے تعصب کے نفسیاتی اثرات یہ ہوتے ہیں کہ یہ انسان کو معاشرتی سطح پر بگاڑ اور تنازعات کی طرف لے جاتا ہے۔ اس میں بعض اوقات افراد تعصب میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور دوسرے گروہوں کے ساتھ ناپسندیدہ رویے اختیار کرتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں نہ صرف ذاتی تعلقات بلکہ معاشرتی ڈھانچے میں بھی تقسیم پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد آتا ہے الزام کا تعصب۔ یہ انسان کی فطری عادت ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کوئی ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا پھر کوئی نقصان ہو جاتا ہے، تو انسان اس کی ذمہ داری لینے کے بجائے اس کا سارا الزام دوسروں کے اوپر ڈال دیتا ہے کہ یہ میں نے نہیں بلکہ اس نے کیا، یہ اس کی وجہ سے ہوا ہے۔
اس تعصب کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرتا ہے اور اپنی ناکامیوں کے حقیقی اسباب سے دور رہتا ہے۔ اس تعصب کی وجہ سے انسان حقیقت کا سامنا نہیں کر پاتا کہ وہ یہ دیکھ سکے کہ ہو سکتا ہے کہ غلطی میرے اندر ہو، اس کا ذمہ دار میں ہوں، اور جب ہم اپنی غلطیوں کو تسلیم نہیں کرتے تو ہم ان سے سیکھ نہیں سکتے، اس سے ہماری ذاتی ترقی جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے۔ الزام تراشی کی عادت سے رشتے بگڑ جاتے ہیں، کیونکہ جب ہم دوسرے لوگوں کو اپنے مسائل کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں تو وہ ہم سے دور ہونے لگتے ہیں۔ دوسروں پر الزام لگانے کی وجہ سے ہم اپنی کامیابی میں رکاوٹیں محسوس کرتے ہیں، کیونکہ ہم اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کرنے اور بہتری کے مواقع کو نظر انداز کر بیٹھتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے سپیریئرٹی، یعنی برتری، اپنے آپ کو بہتر سمجھنا اور دوسرے کو کم تر سمجھنا۔ میں بہت اچھا ہوں، میں بہت خوبصورت ہوں، میرے پاس بہت علم ہے اور میرے پاس بہت دولت ہے، میں بہت مشہور ہوں، لوگ میری بہت عزت کرتے ہیں، یعنی اس سپیریئرٹی کمپلیکس کا شکار ہو جانا۔ یہ تعصب انسانی فطرت کا حصہ ہے اور نفسیاتی تحفظ کا ایک طریقہ بھی ہے۔ برتری محسوس کرنا انسان کو اپنے بارے میں بہتر محسوس کرنے اور زندگی میں چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے حوصلہ فراہم کرتا ہے، لیکن اگر یہ تعصب بہت زیادہ ہو جائے تو یہ منفی رویوں اور تعلقات میں بگاڑ کا سبب بن سکتا ہے۔ اس تعصب کا ہمیں نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو بہتر اور دوسرے کو کم تر سمجھتے ہیں تو ہمارے اندر غرور اور تکبر آ جاتا ہے۔ اگر ایک شخص کو یقین ہے کہ میں بہتر ہوں اور دوسرا بندہ کم تر ہے تو وہ اس کی رائے کے اوپر کبھی کان نہیں دھرے گا، وہ اس کی قیمتی بات کو بھی اگنور کر دے گا اور اس کی رائے کا کبھی بھی احترام نہیں کرے گا۔ اور جو لوگ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے ہیں وہ سیکھنے میں بہت پیچھے رہ جاتے ہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے بہت پتہ ہے۔ جب ایک بندہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے بہت پتہ ہے تو پھر اس کا جو لرننگ پروسیس ہے وہ رک جاتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس کے دوسرے سٹیپ کی طرف، یعنی وہ تمام عوامل جو ہمیں بھڑکاتے ہیں، جو ہمیں غصہ دلاتے ہیں، ان تمام عوامل سے ہمیں ہوشیار رہنا پڑے گا۔ اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے ہمارے بچپن کے ٹریگرز۔ ہمارے بچپن کے تجربات ہماری پوری زندگی کے اوپر گہرا اثر چھوڑتے ہیں، اور جو بھی بچپن میں ہمارے ساتھ واقعات ہوتے ہیں اس کو ہم پوری زندگی جو ہے وہ ریپیٹ کرتے رہتے ہیں۔ اگر کسی کو بچپن میں تنقید کا سامنا رہا ہو تو وہ بڑے ہو کر بھی تھوڑی سی تنقید پر شدید رد عمل دے سکتا ہے۔ بچپن کے یہ تجربات ہمیں جذباتی طور پر بہت جلد بھڑکا سکتے ہیں اور ہم رد عمل میں غیر منطقی یا غیر متوازن فیصلے کر سکتے ہیں۔ اچانک خوشی یا دکھ کی حالت بھی انسان کے جذبات کو بھڑکانے میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے۔ جب انسان کو غیر متوقع کامیابی ملتی ہے یا اچانک ناکامی کا سامنا ہوتا ہے تو وہ اپنے جذبات پر قابو کھو سکتا ہے۔ یہ لمحے انسان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو متاثر کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی شخص کو لاٹری میں اچانک بہت بڑی رقم ملی ہے تو وہ جوش میں آ کر غیر ذمہ دارانہ فیصلے لے سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی کی قیمتی چیز اچانک چوری ہو جائے تو وہ غصے میں آ کر غلط فیصلے کر سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے رائزنگ پریشر، یعنی بڑھتا ہوا دباؤ۔ جب حالات میں دباؤ یا مشکلات میں اضافہ ہوتا ہے تو انسانی ذہن اس دباؤ کو جھیل نہیں پاتا اور جذباتی رد عمل دینے لگتا ہے۔ یہ صورتحال جذباتی طور پر انسان کو بھڑکانے کا سبب بنتی ہے اور وہ فوری طور پر رد عمل ظاہر کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ مثلاً کوئی شخص جو مسلسل کام کے دباؤ کا سامنا کر رہا ہو وہ کسی چھوٹی سی بات پر غصے میں آ سکتا ہے اور اس کے رد عمل میں جلد بازی سے کام لے سکتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے گروپ کا اثر۔ یہ کبھی کبھار ہم اپنے ذاتی خیالات کو چھوڑ کر گروپ کی سوچ اور رد عمل کو اپنانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ گروپ تھنک یا گروپ اثر کہلاتا ہے۔ اس میں فرد اپنی شناخت کھو بیٹھتا ہے اور جذباتی طور پر گروپ کے خیالات اور رویے کو اپنا لیتا ہے۔ مثلاً اگر آپ کسی ایسے گروپ میں ہوں جو کسی خاص مسئلے پر غصے میں ہو تو امکان ہے کہ آپ بھی اس غصے میں شامل ہو جائیں، چاہے آپ کا ذاتی طور پر اس مسئلے سے کوئی تعلق نہ ہو۔ اس کے بعد آتا ہے انفلیمنگ انڈیویجول، یعنی جذبات کو بھڑکانے والے کچھ افراد ہو سکتے ہیں۔ بعض افراد کی شخصیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کو بھڑکانے کا رجحان رکھتے ہیں۔ یہ لوگ جھگڑالو ہوتے ہیں اور اپنے ارد گرد لوگوں کو مشتعل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے لوگ انسانی کمزوریوں کا فائدہ اٹھا کر ان کو غیر متوازن رد عمل دینے پر مجبور کرتے ہیں۔ مثلاً اگر آپ کے دوستوں میں سے کوئی آپ کے خلاف کسی بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرے تو آپ میں جذباتی رد عمل کا امکان بڑھ جاتا ہے اور آپ غصے میں آ کر کوئی غلط فیصلہ لے سکتے ہیں۔ تھرڈ سٹیپ میں ہم ریکوری کی طرف آتے ہیں، کیونکہ اگر ہمیں پہلے پتہ ہو کہ یہ خامیاں، یہ کمزوریاں میرے اندر موجود ہیں، پہلے تو ان کو قبول کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک آپ ان کو قبول نہیں کریں گے، آپ ان کو اچھی طرح سے دیکھیں گے نہیں، آبزرو نہیں کریں گے۔ ان کو آبزرو کرنا پہلا کام ہے، پھر ان کو قبول کرنا دوسرا کام ہے، تیسرا کام ہے ان سے چھٹکارا حاصل کرنا۔ اور اگر آپ پہلے دو کام نہیں کریں گے تو آپ تیسرا کام کبھی بھی نہیں کر پائیں گے۔ اور اس کے بعد جو آپ کے بچپن کے ٹریگر پوائنٹس ہیں ان کو اچھی طرح سے آبزرو کریں، ان کو گہرائی میں جا کر دیکھیں کہ یہ اصل وجہ کیا تھی، یہ میں نے ایسا کیوں کیا ہے۔ اس کے بعد اگلی چیز یہ ہے کہ جب بھی آپ کو اس طرح کا معاملہ درپیش ہو اور آپ کو غصہ آ جائے اور آپ نے کوئی ایکشن یا پھر اس کے اوپر ری ایکشن دینا ہے تو وہ فوراً بالکل بھی نہ دیں، بلکہ اس کے اوپر غور کریں، اس کو اچھی طرح سے سمجھیں کہ مجھے غصہ آیا ہے تو کیوں آیا ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے، کس وجہ سے مجھے غصہ آ رہا ہے۔
تو جب آپ کو یہ چیزیں سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی تو آپ غصہ بھی نہیں کر پائیں گے اور آپ اس چیز سے جو ہے وہ پیچھے ہٹ جائیں گے۔ لہٰذا وہاں پر انتظار کرنا بہت ضروری ہے اور اس کو دیکھنا بہت ضروری ہے کہ یہ کیوں ہوا ہے آپ کے ساتھ۔ اس کے بعد اگلی چیز یہ ہے کہ لوگوں کو اس کی نیچر کے مطابق قبول کرنا سیکھیں، اپنی سوچ اور اپنی ایموشنز جو ہیں ان کے اندر ایک بیلنس پیدا کریں، اور جتنے بھی آپ کے ڈاؤٹس ہیں، جتنے بھی شکوک اور شبہات ہیں یا پھر کیورسٹی جتنی بھی ہے، اس کے اندر ایک توازن پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد اپنی جو شعور ہے اس کو تھوڑا سا اسٹرانگ کریں اور جتنے بھی فیصلے ہیں وہ اپنے شعور سے لیں۔ اپنے جو ارریشنل مائنڈ ہے، آپ کا جو لاشعوری مائنڈ ہے، اس کو فیصلہ کرنے کی اجازت نہ دیں، بلکہ اپنے شعور کو جگا کے رکھیں اور اپنے شعور سے فیصلے لینے کی کوشش کریں۔ دوسرا قانون ہے لا آف نارسزم، جسے اردو میں نرگسیت کا قانون کہا جاتا ہے۔ کچھ لوگ نارسزم کو خود پسندی کا نام بھی دیتے ہیں، لیکن خود پسندی ایک اچھا اور مثبت عمل ہے جس میں انسان دوسروں کا نقصان نہیں پہنچاتا بلکہ اپنی فکر کرتا ہے، اپنا دھیان رکھتا ہے، اپنے بارے میں کیئر کرتا ہے۔ لیکن جب یہ خود پسندی شدت اختیار کر جاتی ہے، یعنی اس کا لیول جب اپ ہو جاتا ہے اور انسان اپنے آپ کو مرکز بنا لیتا ہے اور دوسروں کو مرکز بنانے کے چکر میں دوسروں کو نقصان پہنچانا شروع کر دیتا ہے، تو اس وقت یہ نارسزم کی طرف چلا جاتا ہے، جو کہ ایک خطرناک عمل ہے۔ نرگسیت انسانی شخصیت کی وہ خصوصیت ہے جس میں فرد اپنے آپ کو مرکز سمجھتا ہے اور اپنی ذات کے گرد گھومتا ہے۔ اس میں انسان دوسروں کی ضروریات، احساسات اور جذبات کو نظر انداز کر دیتا ہے اور صرف اپنی خواہشات، خیالات اور جذبات پر توجہ مرکوز رکھتا ہے۔ نرگسیت مختلف شدتوں میں ظاہر ہوتی ہے، لیکن زیادہ شدید صورتوں میں یہ شخصیت کے بگاڑ کا سبب بنتی ہے اور معاشرتی تعلقات کو متاثر کرتی ہے۔ اب یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ نرگسیت کا ارتقاء کس طرح سے شروع ہوتا ہے، یہ نرگسیت پیدا کس طرح سے ہوتی ہے۔ تو اس کو سمجھنا بہت آسان ہے، کیونکہ بچپن میں ہم جو ہے وہ سینٹر آف اٹینشن ہوتے ہیں اور ہم دوسرے لوگ ہمیں بہت زیادہ توجہ دے رہے ہوتے ہیں، اور اس طرح ہم دوسرے لوگوں کو اپنی ضروریات پوری کرنے کا صرف ذریعہ سمجھتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی سینٹر آف اٹینشن ہیں اور دوسرے لوگ جسٹ میری ضروریات پوری کرنے کے لیے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ جو ہے وہ اس ارتقاء میں پیچھے رہ جاتے ہیں اور وہ جب بڑے ہوتے ہیں تو وہ اسی چیز میں پھنسے رہتے ہیں، کیونکہ جس طرح ایک بچہ جو ہے وہ اپنے آپ کو سینٹر آف اٹینشن سمجھ رہا ہوتا ہے اور دوسروں کو اپنی ضروریات پوری کرنے کا ذریعہ سمجھ رہا ہوتا ہے، تو یہی چیز وہ بڑے ہو کر بھی کرنا شروع کر دیتی ہیں، جس کے بارے میں رابرٹ گرین کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے بچپن میں ہی رہ گیا ہے، وہ اس سے اوپر نہیں آ سکا۔ اگر دیکھا جائے تو یہ سارا کھیل توجہ اور تعریف کا ہے۔ ہم توجہ چاہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری تعریف کریں، اور اس تعریف اور توجہ کے چکر میں ہم جرائم کا ارتکاب بھی کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ ہم خودکشی کی طرف بھی چلے جاتے ہیں تاکہ ہمیں اٹینشن ملے، تاکہ لوگ میری طرف دھیان دیں۔ اس کے بارے میں ولیم جیمز نے ایک کوٹ کہا ہے کہ ہماری جو سب سے گہری اور بنیادی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ لوگ ہماری تعریف کریں۔ اب اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ پہلے تو ہم اپنے اندر دیکھیں کہ کیا میرے اندر یہ چیز موجود تو نہیں ہے، کیا میں یہی کام تو نہیں کر رہا، اور اس کے بعد دوسرے لوگوں کو دیکھیں جو کہ یہ کام کر رہے ہیں۔ اگر وہ یہ کام کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ارتقاء جو ہے وہ نہیں ہوا، اور اگر آپ اس طرح سے کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ اس ارتقاء میں پیچھے رہ گئے ہیں اور آپ کو اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں ہمدردی پیدا کرنے کی ضرورت ہے اور یہ 4 سکلز سیکھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس چیز کے اندر اپ گریڈ کر سکیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو جاہل سمجھنا شروع کریں، چاہے آپ کے پاس بہت علم ہے لیکن آپ یہ سمجھنا شروع کریں کہ مجھے کچھ بھی نہیں پتہ، میں ایک جاہل گنوار ہوں۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی جو ایگو ہے وہ نیچے چلی جائے گی اور آپ کو دوسرے لوگوں کو سمجھنے کا موقع ملے گا۔ مزاج پر توجہ دیں، جیسا کہ جسمانی زبان اور آواز کے لہجے سے ظاہر ہوتا ہے۔ لوگوں کی عکس بندی سے ہمدردانہ رد عمل نکالنے میں بھی مدد ملے گی۔ اس کے بعد آپ جن لوگوں کا مطالعہ کر رہے ہیں ان کے ابتدائی سالوں اور ان کے والدین اور بہن بھائیوں کے ساتھ ان کے تعلقات کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات اکٹھی کریں۔ آپ جتنے زیادہ لوگوں کے ساتھ جسمانی طور پر بات چیت کریں گے، آپ اس ہنر میں بہتری حاصل کریں گے، اور آپ جتنے زیادہ لوگوں سے ملیں گے آپ کی مہارت اتنی ہی ہماگیر ہوگی۔ نارسسٹ کی یہ 4 اقسام سمجھنا بہت ضروری ہیں۔ پہلی قسم ہے دی کمپلیٹ نارسسٹ۔ اس قسم کی نرگسی شخصیت میں خود پسندی عروج پر ہوتی ہے۔ یہ افراد خود کو دنیا کا مرکز سمجھتے ہیں اور دوسروں کو محض اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ افراد ہمدردی سے عاری، کنٹرول کرنے والے اور بہت حد تک طاقت کے خواہاں ہوتے ہیں۔ اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ یہ شخصیت دوسروں کو ہمیشہ اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتی ہیں، جس سے ارد گرد کے لوگ تھکاوٹ اور استعمال ہونے کا احساس کرتے ہیں۔ دوسری قسم ہے ڈرامائی نرگسی شخصیت۔ اس قسم کا نرگسی فرد اپنے آپ کو مرکزی کردار کے طور پر پیش کرنے اور توجہ حاصل کرنے کا خواہاں ہوتا ہے۔
یہ لوگ بہت پرکشش اور جاذب نظر ہوتے ہیں اور اپنی زندگی کو ایک ڈرامے کی طرح دیکھتے ہیں۔ یہ اپنے جذباتی اور ڈرامائی انداز سے دوسروں کی توجہ حاصل کرتے ہیں۔ اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ یہ شخصیت جذباتی لحاظ سے دوسرے لوگوں کو تھکا سکتی ہے، کیونکہ یہ ہمیشہ دوسروں سے تعریف اور توجہ کے طلب میں رہتے ہیں، مگر خود دوسروں کو حقیقی طور پر سپورٹ نہیں کر پاتے۔ تیسری قسم نرگسی جوڑا ہے، دا نارسسٹک کپل۔ اس کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اس قسم میں دو نرگسی افراد کے درمیان تعلق ہوتا ہے، جہاں دونوں اپنی نرگسی خواہشات اور ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ یہ لوگ ایک دوسرے کی آئینہ کی مانند ہوتے ہیں اور تعلق میں ایک دوسرے کو مسلسل تسلی دیتے ہیں کہ وہ خاص اور منفرد ہیں۔ اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ یہ تعلق دوسرے لوگوں کے لیے غیر صحت مند اور نقصان دہ ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ جوڑے اپنی دنیا میں کھوئے رہتے ہیں اور دوسروں سے بے اعتنائی برتتے رہتے ہیں۔ اس کی فورتھ ٹائپ کو ہیلدی نارسسٹ کہا گیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو خود پسندی کے ساتھ ساتھ دوسروں کے جذبات اور ان کے احساسات کا خیال رکھتے ہیں اور ان کو توجہ بھی دیتے ہیں۔ یہ اپنے مفاد اور اپنی غرض کے لیے دوسروں کو استعمال نہیں کرتے، تو اس لیے اس کو ہیلدی نارسسٹ کا نام دیا گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ نرگسیت کے منفی اثرات کیا ہو سکتے ہیں۔ جو لوگ نرگسیت کا شکار ہوتے ہیں وہ دوسروں کی پرواہ نہیں کرتے، جس سے ان کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں اور وہ بہت قیمتی جو ان کے رشتے ہوتے ہیں ان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ دوسرا نقصان ان کو یہ ہوتا ہے کہ پیشہ ورانہ مسائل میں ان کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ یہ ٹیم ورک کرنے کی بجائے اپنی تعریفوں میں لگے رہتے ہیں اور اپنی خواہش اور اپنی تعریف کو مقدم سمجھتے ہیں، جس سے ان کے پیشہ ورانہ مسائل جو ہے وہ جنم لیتے ہیں اور یہ زیادہ ترقی نہیں کر پاتے۔ نرگسیت کا تیسرا بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ان کی جو نرگسیت ہے یہ ان کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہے اور یہ ترقی نہیں کر پاتے۔ یہ اپنی جو ذاتی ترقی ہے یا ذاتی نشوونما ہے وہ ان کی رک جاتی ہے، اس کو وہ آگے نہیں بڑھا پاتے۔ نرگسیت سے نمٹنے کا طریقہ بہت آسان ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں ہمدردی سیکھنی چاہیے، اپنے بارے میں بھی اور دوسروں کے بارے میں بھی۔ اپنے آپ سے بھی ہمدرد بنیں اور دوسروں کے ساتھ بھی ہمدرد بنیں۔ نرگسیت کو ختم کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ دوسروں کی تعریف کرنا شروع کریں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ایگو مرتی ہے اور آپ کو دوسروں کو تعریف کرنے کا موقع ملتا ہے اور ان کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے۔ تھرڈ قانون ہے دا لا آف رول پلینگ۔ اس کو ماسک کا قانون بھی کہتے ہیں، یعنی کہ لوگ جو ہیں وہ مختلف انہوں نے نقاب اوڑھے ہوتے ہیں، وہ ہر وقت کوئی نہ کوئی کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ گھر میں ہوتے ہیں تو ایک کردار ادا کرتے ہیں، وہ باہر جاتے ہیں تو ایک اور کردار ادا کرتے ہیں۔ وہ مختلف اوقات میں مختلف کردار نبھا رہے ہوتے ہیں اور اپنے مختلف ماسک کے ذریعے سے اپنی آئیڈینٹی دوسروں کو ظاہر کروا رہے ہوتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ یہ کردار کیوں نبھاتے ہیں، مختلف ماسک کیوں پہنتے ہیں؟ تو اس کی 3 بڑی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ انسان سماجی قبولیت چاہتا ہے، جس طرح ہم نے پہلے بات کی تھی کہ اپریسیشن کو بہت چاہتا ہے، شہرت بہت چاہتا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کی عزت کریں، لوگ اس کی تعریف کریں، تو اس کے لیے وہ سماجی قبولیت کے لیے یہ ماسک پہن لیتا ہے اور اپنے آپ کو اچھا ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کچھ لوگ اپنی شخصیت کو چھپانے کے لیے بھی یہ کام کر لیتے ہیں کہ اگر ان کو لگتا ہے کہ میری یہ شخصیت ٹھیک نہیں ہے تو وہ اپنی اس شخصیت کے اوپر پردہ ڈال کر ایک اور نیا کردار جو ہے وہ نبھانے لگ جاتے ہیں، ایک مصنوعی ماسک پہن لیتے ہیں اور وہ مصنوعی ماسک دوسروں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ اپنے مفادات پورے کرنے کے لیے یہ ماسک پہنتے ہیں، وہ اپنے آپ کو ایک ایسا چہرہ دکھاتے ہیں جو دوسرے لوگ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اب اس سے اگلی بات بہت ضروری ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اگلے بندے نے جو ہے وہ مصنوعی ماسک پہن رکھا ہے اور جو وہ نظر آ رہا ہے کیا وہ حقیقی ہے یا مصنوعی ہے؟ تو یہ بہت اہم چیز ہے۔ تو اس کے لیے انہوں نے سیکنڈ لینگویج کو بہت اہمیت دی ہے۔ ایک لینگویج ہوتی ہے جو ہم بول رہے ہوتے ہیں، جو ہم بیان کر رہے ہوتے ہیں، ہماری الفاظ کی لینگویج، اس کو فرسٹ لینگویج کہتے ہیں۔ لیکن ایک اور لینگویج بھی ہوتی ہے جس کی طرف صرف سائیکالوجسٹ جو ہے وہ دھیان دیتے ہیں اور وہ اس چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ یہ لینگویج جو ہے یہ ہماری باڈی لینگویج ہوتی ہے۔ اس میں ہمارے ایموشنز ہوتے ہیں، ہماری آئیز جو ہے اس کی حرکت ہوتی ہے، ہمارے ہاتھوں کی حرکت ہوتی ہے، ہماری باڈی لینگویج جو ہے اس کی حرکت ہوتی ہے۔ تو رابرٹ گرین اس چیز کے اوپر بہت زور دیتے ہیں کہ جب بھی آپ کسی بھی انسان سے ملیں تو صرف اس کے لفظوں پر غور نہ کریں، بلکہ اس کی آئیز کے اوپر غور کریں، اس کے چہرے کے تاثرات کے اوپر غور کریں، اس کے ہاتھوں کو دھیان سے دیکھیں، اس کی پوری باڈی لینگویج کو آبزرو کرنے کی کوشش کریں کہ جو وہ بیان کر رہا ہے وہ درست ہے یا پھر غلط ہے۔ اور ایک غلطی ہم یہ کر بیٹھتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ جلدی لوگوں کو جج کر لیتے ہیں۔ تو رابرٹ گرین کہتے ہیں یہ غلطی بالکل بھی مت کریں، بہت جلدی لوگوں کو جج مت کریں، تھوڑا ٹائم دیں، لوگوں کو سمجھیں۔ ہو سکتا ہے جو وہ چیز پہلی نظر میں آپ کو دکھائی دی ہے وہ غلط ہو اور بعد میں کچھ اور چیز ہو۔ اب جو بھی لوگ یہ کردار ادا کرتے ہیں، یہ ماسک پہنتے ہیں، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا پہلا نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ اعتماد کی کمی ہو جائے۔ ہم اپنے اوپر بھی اعتماد نہیں کر پاتے
اور دوسرے لوگ بھی ہم پر اعتماد نہیں کر پاتے۔ اور دوسرا بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب انسان نے مصنوعی ماسک پہنا ہوتا ہے تو وہ مختلف رول نبھا کر تھک جاتا ہے، حقیقت میں وہ کچھ اور ہوتا ہے، مصنوعی طور پر وہ کچھ اور دکھانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، تو یہ کردار ادا کرنے کے چکر میں وہ ذہنی تناؤ کا شکار ہو جاتا ہے، وہ ڈپریشن اور انگزائٹی میں چلا جاتا ہے، کیونکہ اس کو اندر ہی اندر پتہ ہوتا ہے کہ میں جو لوگوں کو دکھا رہا ہوں وہ میں نہیں ہوں۔ جو لوگ رول ادا کرتے ہیں وہ جلد یا بدیر جو ہے وہ دوسروں کے سامنے عیاں ہو جاتے ہیں، اور اس طرح سے ان کے تعلقات میں دوری آنے لگ جاتی ہے، رشتے جو ہے وہ ٹوٹ جاتے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ چوتھے قانون کا نام ہے دا لا آف کمپلسو بیہیویئر، یعنی ہمارا جبری رویہ۔ یہ جبری رویہ کیا ہے؟ جبری رویہ ایک ایسا رویہ ہوتا ہے جو انسان بے اختیار اپنانے پر مجبور ہو جاتا ہے، انسان کا اس کے اوپر کنٹرول نہیں ہوتا، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس جبری رویے کا اظہار کر بیٹھتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے آپ کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے تو آپ غصے سے لال پیلے ہو جاتے ہیں، یہ آپ کا جبری رویہ ہے۔ یا کوئی شخص دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اپنی رائے کو چھپا لیتا ہے، اپنی رائے کو دبا لیتا ہے، اور جو وہ چاہتا ہے وہی چیز اس کے سامنے بیان کر دیتا ہے۔ اس کو کمپلسو بیہیویئر کا نام دیا ہے رابرٹ گرین نے۔ جبری رویے کی وجوہات میں یہ ہوتا ہے کہ بچپن میں ملنے والے تجربات، خاص طور پر والدین اور قریبی لوگوں کے رویے، شخصیت کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ تجربات ہمارے ذہن میں گہرے نقوش چھوڑ جاتے ہیں، اور ہم بار بار انہی تجربات کے زیر اثر مخصوص رویے اختیار کرتے ہیں۔ اس طرح عادتیں انسان کے ذہن میں جڑ پکڑ لیتی ہیں اور ان سے چھٹکارا پانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ماضی کے واقعات اور تجربات کو ہمارے رویے متاثر کرتے ہیں، اور ہم بے ارادہ جو ہے ان واقعات کو دہراتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد ہر انسان کی شخصیت میں کچھ خامیاں اور پیچیدگیاں موجود ہوتی ہیں جو جبری رویے کی شکل میں ظاہر ہو سکتی ہیں۔ مثلاً کوئی شخص بے جا خطرات مول لینے کا عادی ہوتا ہے، جبکہ دوسرا شخص کسی بھی نئے تجربے سے خوف زدہ رہتا ہے۔ اب ہم ٹاکسک ٹائپس جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ ہر انسان کا کردار ایک منفرد پہچان رکھتا ہے، لیکن تاریخ میں کچھ مخصوص قسمیں بار بار نظر آتی ہیں جو خاص طور پر مشکل ثابت ہو سکتی ہیں۔ یہ افراد آپ کو اپنی کمزوریوں کو مثبت دکھا کر اپنی طرف کھینچتے ہیں، اور آپ ان کے اصل زہریلے رویے کو وقت کے ساتھ پہچان پاتے ہیں جب اکثر بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ ایسی قسموں سے محفوظ رہنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کے بارے میں علم حاصل کریں، اور یہ جو 9 ٹائپس ہیں ان کے بارے میں جانیں۔ پہلی ٹائپ ہے انتہائی کاملیت پسند، ہائپر پرفیکشنسٹ۔ یہ لوگ خود کو بہت محنتی اور پرعزم دکھاتے ہیں اور دوسروں پر قابو پانے کی خواہش رکھتے ہیں۔ وہ کسی پر بھروسہ نہیں کرتے اور ہر چیز پر خود سے نظر رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے ساتھ کام کرنے والے لوگ بد دل اور غمگین محسوس کرتے ہیں۔ وہ دوسروں پر الزام لگاتے ہیں اور ان کا رویہ بالآخر ناکامی کا باعث بنتا ہے۔ دوسری قسم ہے مستقل بغاوت کرنے والے، یعنی ریلنٹلیس ریبل۔ یہ لوگ ظاہری طور پر جاذب نظر اور پرجوش دکھائی دیتے ہیں اور قوانین یا اصولوں کو نہیں مانتے۔ ان کی شخصیت میں مستقل بغاوت پائی جاتی ہے، جو کہ دراصل خود کو دوسروں سے برتر سمجھنے کا ایک طرز عمل ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے تیسری قسم ذاتی شکایت کرنے والے۔ یہ افراد ہر چیز کو ذاتی طور پر لیتے ہیں اور خود کو اکثر دوسروں کی نظر میں مظلوم بنا کر پیش کرتے ہیں۔ اگر آپ ان کے ساتھ تعلق میں رہتے ہیں تو وہ آپ کو قصوروار محسوس کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ چوتھی قسم ہے ڈرامہ کی چاہت رکھنے والے۔ یہ لوگ غیر معمولی توانائی اور تفریحی مزاج کے مالک ہوتے ہیں، لیکن ان کی زندگی میں ہمہ وقت مسائل اور مشکلات کا ہجوم رہتا ہے۔ وہ آپ کو اپنے ڈرامہ میں شامل کر لیتے ہیں اور یہ آپ کے لیے جذباتی طور پر نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ پانچویں جو قسم ہے وہ بڑی باتیں کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ لوگ عظیم خیالات اور منصوبوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، مگر ان کے پاس عملی کامیابی نہیں ہوتی۔ ان کا مقصد دوسروں کا وقت اور توجہ برباد کرنا ہوتا ہے، اور وہ خود کو ذمہ داری سے دور رکھنے کے عادی ہوتے ہیں۔ چھٹی قسم جو ہے وہ جنسی توجہ والے ہوتے ہیں۔ یہ افراد دوسروں کو اپنی جنسی توانائی سے متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ طرز عمل در حقیقت ایک تاریک نفسیاتی تاریخ کی عکاسی کرتا ہے۔ ساتویں جو قسم ہے وہ لاڈلے شہزادے یا شہزادیاں۔ یہ لوگ خود کو دوسروں سے بہتر محسوس کرتے ہیں اور بچپن میں اپنے والدین کی طرف سے ملنے والے لاڑ پیار کو زندگی بھر کے لیے تلاش کرتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد جو 8ویں قسم ہے خوش کرنے والے۔ یہ لوگ ہمیشہ دوسروں کو خوش کرنے اور دل لبانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر ان کی ظاہری محبت دراصل خود کو محفوظ رکھنے کا ایک طریقہ ہوتی ہے۔ آخری قسم جو ہے یہ نجات دہندہ ہوتے ہیں۔ یہ افراد خود کو آپ کے مسائل کا حل فراہم کرنے والے کے طور پر پیش کرتے ہیں اور آپ کو ان کی مدد کا عادی بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان قسم کے لوگوں سے بچنا ضروری ہے
تاکہ آپ خود کو جذباتی، ذہنی اور معاشرتی نقصانات سے محفوظ رکھ سکیں۔ رابرٹ گرین نے 5ویں قانون کو لالچ کا قانون یا تمنا کا قانون کہا ہے۔ فرض کریں آپ نے کسی ایک چیز کے لیے بہت ساری محنت کی، اس کے لیے بہت انتظار کیا اور بڑی مشکل اور محنت کے بعد وہ چیز آپ کو حاصل ہوئی۔ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ بالکل راکھ برابر ہے، اس کی کوئی ویلیو ہم اس کو نہیں دیتے، لیکن جو دوسروں کے پاس ہے وہ ہمیں کیوں اٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے؟ تو اس چیز کو رابرٹ گرین نے اس قانون کے اندر وضاحت کرنے کی کوشش کی ہے۔ گرین کہتا ہے کہ ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ کمی یا خامی موجود ہوتی ہے، اور وہ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے جو کچھ دوسروں کے پاس ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ ناکافی ہے، وہ غیر ضروری ہے، جو دوسروں کے پاس ہے وہی اہم ہے۔ یہی کمی انسان کو دوسروں کی خوشیوں، دوسروں کی کامیابیوں اور دوسروں کی چیزوں کی طرف مائل کرتی ہے۔ اسی وجہ سے انسان مایوسی کی طرف چلا جاتا ہے، انسان حسد میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور اسی وجہ سے انسان چوری اور ڈکیتی کی نوبت تک پہنچ جاتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے۔ اس کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ہم اپنا موازنہ دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں۔ جب ہم اپنے آپ کو دوسروں کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ غیر ضروری ہے، اور جو دوسروں کے پاس ہے وہ اہم ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر انسان کو زندگی میں کچھ نہ مل پائے تو وہ اس کی اپنے اندر کمی محسوس کرتا ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ محبت اور توجہ کی کمی کی وجہ سے بھی انسان لالچی ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر یہ ڈیزائر جو ہے وہ جنم لیتی ہے۔ اب یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ جب ایک انسان دوسروں کی چیزوں کی خواہش کرتا ہے تو اس کی اپنی ذات کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے۔ اس کا سب سے پہلا اثر تو یہ پڑتا ہے کہ انسان حسد میں مبتلا ہو جاتا ہے، انسان لالچی ہو جاتا ہے، انسان کے اندر جو ہے وہ چوری اور ڈکیتی کی طرف، جرائم کی طرف چلا جاتا ہے، اور اس کے بعد یہ مایوسی اور بے سکونی کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایک اور بہت اہم چیز ہوتی ہے کہ انسان سیلف کانفیڈنس کی کمی کا شکار ہو جاتا ہے۔ لالچ سے بچنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ شکر گزاری کرنا سیکھے اور اپنی نظر ان چیزوں پر رکھے جو اس کے پاس موجود ہیں، نہ کہ ان چیزوں پر جو کہ دوسروں کے پاس موجود ہیں۔ اس کے بعد اپنی صلاحیتوں کو بہتر کرے، اپنے آپ کو پہچانے، اور اس کے بعد جو بھی اس کو چاہیے وہ خود جو ہے وہ حاصل کر سکے۔ اپنے اندر مثبت تبدیلی لانا بہت ضروری ہے، کیونکہ لالچ کی وجہ سے ہم نیگیٹو مائنڈ سیٹ کی طرف چلے جاتے ہیں اور ہم حسد میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور ہم کبھی ترقی نہیں کر پاتے۔ جو کچھ دوسروں کے پاس ہے اس پر حسد کرنے کے بجائے ہم اس سے ایک اچھی چیز سیکھ سکتے ہیں۔ ہم اس کی چیز کے اوپر رشک کرنا سیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے دیا ہے تو اپنے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی دے، اور اس کے بعد مثبت جو کمپیریزن ہے وہ آپ کو ہم کر سکتے ہیں۔ جب ہم حسد کرتے ہیں تو ہماری گروتھ رک جاتی ہے، لیکن جب ہم دوسرے کی چیز کے اوپر رشک کرتے ہیں اور اس کو پانے کے لیے خود سے محنت کرتے ہیں تو ہماری گروتھ ہوتی ہے اور ہم کامیابی کی طرف جاتے ہیں۔ نیکسٹ قانون کا نام ہے دا لا آف شارٹ سائٹڈنس۔ اردو میں ہم اسے قلیل مدتی سوچ کا قانون کہہ سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اکثر فیصلے جو ہیں وہ شارٹ ٹرم ہوتے ہیں، ہم لانگ ٹرم فیصلے نہیں لے پاتے۔ ہم جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور چھوٹے فیصلے لیتے ہیں، اور جس سے ہمیں بعد میں نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ جس طرح لوگ راتوں رات امیر ہونے کے لیے جوئے کے اوپر اور اس طرح کی دوسری ایکٹیویٹیز کے اوپر پیسہ لگاتے ہیں۔ قلیل مدتی سوچ کی وجوہات جاننا ضروری ہے کہ انسان اس طرح کیوں کرتا ہے۔ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ خوف اور اضطراب۔ انسان خوف اور اضطراب کی وجہ سے جلد بازی میں فیصلے کرتا ہے اور بعد میں پھر اسے نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اکثر لوگ غصے، حسد یا جوش میں آ کر جذباتی فیصلے کر بیٹھتے ہیں اور بعد میں نقصان اٹھاتے ہیں۔ لوگوں کے آس پاس کے افراد یا معاشرتی توقعات بھی ان پر دباؤ ڈالتی ہیں کہ وہ تیز رفتاری سے فیصلے کریں اور فوری طور پر کسی فائدے کو حاصل کریں، کیونکہ ہمارے اندر لالچ موجود ہوتا ہے، اور جب بھی ہمیں کوئی چیز نظر آتی ہے تو ہم اس کے اندر پیسے لگا دیتے ہیں اور بعد میں ہمارے وہ پیسے ڈوب جاتے ہیں۔ قلیل مدتی سوچ کے نقصانات یہ ہوتے ہیں کہ ہم غلط فیصلے کر بیٹھتے ہیں جس سے ہمیں نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ انسان کی زندگی کو ناپائیدار بنا دیتی ہے، انسان کی گروتھ جو ہے وہ رک جاتی ہے، انسان زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو پاتا، اور قلیل مدتی سوچ کی وجہ سے انسان کے اعتماد میں کمی آ جاتی ہے۔ رابرٹ گرین ہمیں مشورہ دیتے ہیں کہ اپنی سوچ کو لانگ ٹرم بنائیں اور کبھی بھی جلد بازی میں فیصلے مت کریں، اور جو کامیاب لوگ ہیں ان سے سیکھیں۔ نیکسٹ قانون کا نام ہے دا لا آف ڈیفینسونیس، جسے ہم اردو میں دفاعی رویے کا قانون بھی کہہ سکتے ہیں۔ اکثر جب لوگوں کو تنقید کا سامنا ہوتا ہے یا پھر ان کو نئے مشورے دیے جاتے ہیں یا کوئی نیا خیال پیش کیا جاتا ہے تو وہ لوگ اس کو رد کر دیتے ہیں۔ اس کو رد اس وجہ سے کر دیتے ہیں کیونکہ ان کے اندر ایک نظام پڑا ہوتا ہے جس کو رابرٹ گرین جو ہے وہ ڈیفینسونیس کا نظام کہتے ہیں۔ دفاعی رویہ اکثر خوف، عدم تحفظ یا خود کو بہتر ثابت کرنے کی خواہش سے جنم لیتا ہے، جس کی وجہ سے انسان اپنے گرد ایک دیوار بنا لیتا ہے
اور دوسروں کے خیالات یا مشوروں کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ اس کا نقصان انسان کو یہ ہوتا ہے کہ اس کی تعلیم اور ترقی میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ دفاعی رویہ انسان کے تعلقات کو متاثر کرتا ہے کیونکہ دوسرے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ان کی رائے کو، آپ ان کی موجودگی کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ جب آپ تنقید یا مشورے کو رد کرتے ہیں تو آپ اپنی شخصیت کو نکھارنے کا موقع گنوا بیٹھتے ہیں۔ دفاعی رویے کو کم کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے بارے میں جانیں اور یہ دیکھیں کہ میں کس وجہ سے یہ تنقید برداشت نہیں کر پایا، اس کے بارے میں غور کریں اور اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں۔ اور اس کے علاوہ جب بھی لوگ آپ کے اوپر تنقید کریں تو اس کو برداشت کرنا سیکھیں اور اس کو انڈرسٹینڈ کریں کہ کیا جو اس نے بات کی ہے کیا وہ واقعی درست ہے۔ اس کو تنقید برائے تنقید کے طور پر کبھی بھی مت لیں، بلکہ اسے تنقید برائے اصلاح کے طور پر لیتے ہوئے اپنی پرسنالٹی کو گرو کرنے کی کوشش کریں۔ لوگ جو بھی آپ سے کہیں اس کو کبھی بھی ریئیکٹ نہ کریں، بلکہ اس کو اینالائز کرنے کی کوشش کریں کہ یہ اس طرح سے اس نے کیوں کہا ہے۔ تو اس سے آپ کی پرسنالٹی گرو ہوگی اور آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ جتنے بھی سائیکالوجسٹ ہیں انہوں نے اپنی پرسنالٹی کو اسی طرح سے گرو کیا ہے۔ نیکسٹ قانون کا نام ہے دا لا آف سیلف سیبوٹیج۔ اردو میں دیکھا جائے تو اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ خود کو نقصان پہنچانے کا قانون۔ اس قانون میں گرین وضاحت کرتے ہیں کہ کس طرح اکثر انسان لاشعوری طور پر اپنے رویوں، سوچ اور فیصلوں کے ذریعے اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس عمل کو خود کو ناکامی کی طرف دھکیلنے کے طور پر بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ انسان کے اندر موجود منفی رویے، خود اعتمادی کی کمی یا بچپن کی تربیت سے جنم لے سکتا ہے۔ گرین کے مطابق خود کو نقصان پہنچانے کے پیچھے مختلف نفسیاتی عوامل ہوتے ہیں۔ اکثر انسانوں کے اندر خود اعتمادی کی کمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ سوچتے ہیں کہ وہ کامیابی کے مستحق نہیں ہیں۔ اس احساس کے نتیجے میں وہ ایسے فیصلے کرتے ہیں جو ان کی کامیابی کو روک دیتے ہیں۔ بعض اوقات بچپن سے سیکھے گئے منفی رویے اور عادات ہمارے شعور میں جڑ پکڑ لیتے ہیں اور ہم لاشعوری طور پر انہی رویوں کو اختیار کرتے ہیں۔ خود کو نقصان پہنچانے کی وجہ سے لوگ اپنی ہی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بن جاتے ہیں، لوگوں کے دوسروں کے ساتھ تعلقات خراب ہو جاتے ہیں اور جو خود اعتمادی ہے اس کے اندر کمی جو ہے اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور انسان مایوسی اور سیلف ڈاؤٹ کے اندر چلا جاتا ہے۔ اس سے بچنے کا آسان ترین طریقہ ہے کہ ہمیں اپنے بارے میں جاننے کی ضرورت ہے، مثبت رویہ اپنانے کی ضرورت ہے اور جو ہمارے خوف ہیں ان کے اوپر قابو پانے کی ضرورت ہے۔ نیکسٹ قانون کا نام ہے دا لا آف ریپریشن۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم معاشرے کے خوف کی وجہ سے اپنے جو جذبات ہیں ان کو ہم دبا دیتے ہیں۔ ان کو دبانے سے ہمیں نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہم نفسیاتی مسائل میں الجھ جاتے ہیں، یا آپ کے کچھ نظریات ہیں لیکن وہ نظریات آپ دوسروں کو نہیں بتا پاتے۔ جب آپ اس کو نہیں بتاتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کو دبا دیا ہے۔ اگر آپ نے اس کو دبا دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نفسیاتی مسائل کا شکار ہونے والے ہیں۔ دباؤ کی 3 اقسام ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ جب انسان اپنے غصے، خوف یا افسردگی کو چھپاتا ہے تاکہ وہ سماجی یا ذاتی تنازعات سے بچ سکے۔ دوسری ہے کہ کچھ افراد اپنے جنسی جذبات یا خواہشات کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں جو بعد میں نفسیاتی مسائل کا باعث بن سکتے ہیں۔ تیسری یہ ہے کہ بعض اوقات لوگ اپنی ثقافت یا مذہبی عقائد کی وجہ سے اپنے جذبات کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے کہ محبت یا معاف کرنے کی خواہشات۔ گرین ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہم اس طرح سے کرتے کیوں ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر خوف موجود ہے، اس خوف کی وجہ سے ہم یہ کام کرتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم سماجی توقعات کی وجہ سے بھی اپنے جو جذبات ہیں ان کو دبا دیتے ہیں، کیونکہ لوگ ہمیں کچھ اور سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اگر یہ چیز ہم نے کی تو لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے یا لوگ ہمارے بارے میں کیا کہیں گے۔ تیسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ ماضی کے جو ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، ماضی کے جو تجربات ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے بھی ہم اپنے جذبات اور احساسات کو دبا دیتے ہیں۔ جب ہم جذبات کو دباتے ہیں تو ہم نفسیاتی مسائل کا شکار ہوتے ہیں۔ دباؤ کا اثر ہماری صحت کے اوپر بھی پڑ سکتا ہے۔ دباؤ کی وجہ سے انسان اپنے جذبات یا احساسات اپنے دوستوں یا رشتہ داروں میں ظاہر نہیں کر پاتا، جس کی وجہ سے غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور انسان ان رشتوں سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ نیکسٹ قانون کا نام ہے حسد کا قانون۔ اس قانون میں گرین اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ انسانوں میں حسد کا جذبہ کیسے کام کرتا ہے، کس طرح یہ دوسروں کی کامیابیوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں بدل سکتا ہے، اور کس طرح یہ انسانوں کے تعلقات اور فیصلوں کو متاثر کرتا ہے۔ حسد ایک طاقتور اور منفی جذبہ ہے جو اکثر غیر شعوری طور پر انسان کی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے۔ جب کسی دوسرے شخص کی کامیابی، حسن، دولت یا کسی اور خصوصیت کو دیکھ کر ہم اپنے آپ کو کمتر محسوس کرتے ہیں تو حسد پیدا ہوتا ہے۔ حسد ایک منفی احساس ہے جو ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہمیں وہ چیزیں حاصل نہیں ہو سکیں جو دوسرے لوگوں کے پاس ہیں۔ اس جذبے کی وجہ سے ہم نہ صرف اپنے آپ کو دوسروں سے کمتر محسوس کرتے ہیں
बल्कि हम उनकी कामयाबियों को भी नापसंद करने लगते हैं। इसका नुकसान ये होता है कि इंसान डिप्रेशन, एंग्जाइटी में चला जाता है, इंसान का सुकून गारत हो जाता है, मनफी सोच की वजह से वो मनफी फैसले करता है। हसद की वजूहात ये होती हैं कि जब हम अपने आप को किसी दूसरे शख्स के मुकाबले में कमतर या नाकाम महसूस करते हैं तो हसद पैदा होता है। इस सूरत में हम ये सोचने लगते हैं कि दूसरों के पास जो कुछ है वो हमारे पास भी होना चाहिए। बाज़ औक़ात हम अपने आप को एक ख़ास मकाम या हालत में देखने की तवक्को करते हैं, लेकिन जब हम दूसरों को उस मकाम पर पहुंचा देखते हैं तो हमें हसद होता है। लोग अक्सर दूसरों के साथ अपनी ज़िंदगी का मुवाजना करते हैं। अगर दूसरा शख्स कामयाब, दौलतमंद या खुशहाल है तो हम अपने आप को उससे कमतर महसूस करते हैं, जिससे हसद जन्म लेता है। रॉबर्ट ग्रीन हमें मशवरा देते हैं कि अगर हमने तरक्की और कामयाबी हासिल करनी है तो हमें हसद से बचना होगा, क्योंकि ये हमारी तरक्की की राह में रुकावट बन के खड़ा हो जाता है। नेक्स्ट कानून का नाम है बढ़ाई का कानून। ये ऐसा कानून है कि जब इंसान अपनी कामयाबी को, अपनी सोच को और अपनी अहमियत को बढ़ा चढ़ा कर पेश करता है और वो ये समझता है कि मैं बहुत कोई चीज़ हूँ। जब ये चीज़ शिद्दत इख्तियार कर जाती है तो इंसान गरूर के अंदर मुब्तला हो जाता है, इंसान गरूर करने लग जाता है, और जब इंसान गरूर करता है तो उसकी ग्रोथ रुक जाती है और वो फना हो जाता है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि जब इंसान बार बार कामयाबियाँ हासिल करता है तो उसका यकीन अपनी सलाहियतों पर बढ़ता जाता है। कामयाबियाँ उसे खुद एतमादी देती हैं, लेकिन कभी कभार ये खुद एतमादी बढ़कर गरूर में तब्दील हो जाती है। उस वक्त इंसान अपने इर्द गिर्द के लोगों और उनके मशवरों को नज़रअंदाज करने लगता है और समझता है कि वो हर मामले में दुरुस्त है। जब इंसान इस बढ़ाई के चक्कर में पड़ता है और गरूर करता है तो वो हमेशा गलत फैसले करता है, उसके ताल्लुकात दूसरों के साथ ख़राब होने लगते हैं और उसकी खुद एतमादी जो है उसका खात्मा हो जाता है। बढ़ाई से बचने का तरीका यह है कि आप अपना एहतसाब करें और ये देखें कि कहीं आप गरूर तो नहीं कर रहे। शुक्रगुजारी का मामूल अपनाएं और दूसरों का जो भी मशवरा है, चाहे वो आपसे बड़ा है चाहे आपसे छोटा है, उसका मशवरा ज़रूर सुनें और उस मशवरे के ऊपर एनालाइज़ करें। अगर आपको लगता है कि ठीक है तो उस पर अमल करें, अगर नहीं लगता तो उसको छोड़ दें, लेकिन उसका मशवरा जो है वो आजिज़ी और इनकसारी के साथ सुनें। नेक्स्ट कानून है जिन्स की सख्ती का कानून। हर मर्द के अंदर एक औरत छुपी हुई है और हर औरत के अंदर एक मर्द छुपा हुआ है, लेकिन जब मुआशरा मर्द के लिए अलग पैमाने सेट करता है और औरत के लिए अलग पैमाने सेट करता है और फिर हम इस चीज़ को मानने लग जाते हैं तो इससे हमारी ग्रोथ रुक जाती है। मिसाल के तौर पर मर्दों के लिए ये चीज़ है कि मर्द बहुत सख्त होते हैं, मर्द बहुत हिम्मत वाले होते हैं और मर्द जो है वो कभी रोते नहीं हैं। इसी तरह औरतों के बारे में कहा जाता है कि ये नरम होती है और ये जज्बाती होती है और इसका काम देखभाल करना होता है। ये चीज़ दोनों को बराबर नुकसान पहुंचाती है, मर्द को भी इससे नुकसान होता है, औरत को भी इस चीज़ से नुकसान होता है। तो यहाँ रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि अपने अंदर दोनों चीज़ों को बैलेंस करें, क्योंकि जब तक आप इन दोनों चीज़ों को बैलेंस नहीं करेंगे आपकी जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी और आपकी कामयाबी के इम्कानात जो हैं वो कम हो जाएंगे। जेंडर की सख्ती से निकलने के लिए ये ज़रूरी है कि आप रिवायात से हट कर सोचें। नेक्स्ट कानून का नाम है द लॉ ऑफ एमलेसनेस, यानी मकसद की कमी का कानून। इस कानून में ग्रीन इस बात पर जोर देते हैं कि इंसानों में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी ज़िंदगी बेमकसद होती है, और जब इंसान अपने मकसद या सिमत से गुम हो जाता है तो वो अपनी ताकतों, सलाहियतों और ज़िंदगी के इम्कानात को ज़ाया कर देता है। ग्रीन के मुताबिक हर फ़र्द के लिए अपनी ज़िंदगी में एक मकसद का तयन करना ज़रूरी है ताकि वो अपनी इस तवानाई को सही सिमत में इस्तेमाल कर सके और अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल कर सके। जो लोग अपनी ज़िंदगी में मकसद का तयन नहीं कर पाते वो डिप्रेशन और एंग्जाइटी में चले जाते हैं, वो अपनी सलाहियतों पर एतमाद खो बैठते हैं और जो वो कर सकते थे वो नहीं कर पाते। इस तरह वो अपनी तवानाई ज़ाया कर देते हैं और मायूसी का शिकार हो जाते हैं। ज़िंदगी के अंदर मानी तलाश करें और अपनी ज़िंदगी का कोई ख़ास मकसद बनाएं और अपनी एनर्जी उसके ऊपर लगाना शुरू करें। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि बहुत से लोग अपने मकसद का पीछा करने से डरते हैं क्योंकि उन्हें यकीन नहीं होता कि वो कामयाब हो पाएंगे। इस खौफ को दूर करने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने आप पर एतमाद करें और छोटे छोटे कदम उठाएं। दूसरी बड़ी वजह यह होती है कि कभी कभार मुआशरती दबाव या दूसरों की तवक्कुआत भी आपको अपने मकसद को छोड़ने पर मजबूर कर देती हैं, इसलिए आपको अपने मकसद पर कायम रहने की ज़रूरत है। बाज़ औक़ात इंसान अपने मकसद को तलाश करने में गलत सिमत में जा सकता है, लेकिन इससे सीख कर उसे दोबारा सही रास्ता इख्तियार करना चाहिए। अगले कानून का नाम है द लॉ ऑफ कन्फर्मिटी, जिसे उर्दू में मुताबिकत का कानून कहा जाता है। इंसानों की फितरत में ये बात शामिल है कि वो मुआशरती मखलूक हैं और अपनी बका की खातिर गिरोह के साथ मिलकर रहना चाहते हैं। गिरोह की शक्ल में हम ज़्यादा महफूज महसूस करते हैं क्योंकि हम सब एक दूसरे की मदद से अपने मसाइल हल कर सकते हैं। ताहम गिरोह में शामिल होकर हम अक्सर उसकी सोच, रवैये और तवक्कुआत से जुड़ जाते हैं जो हमारी इनफरादियत और आज़ादी को महदूद कर देते हैं। ये कानून हमें बताता है कि समाजी और सकाफती माहौल के दबाव में इंसान अपने ख्यालात और नज़रियात को भी गिरोह के मुताबिक ढालने लगता है।
جب ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے خیالات یا رویے معاشرتی توقعات سے ہم آہنگ نہیں ہیں تو ہم انہیں تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم سماج میں قبول ہو سکیں۔ مطابقت کے کچھ مثبت نتائج بھی ہوتے ہیں اور کچھ منفی نتائج بھی ہوتے ہیں۔ مثبت نتائج یہ ہوتے ہیں کہ گروہ کے ساتھ مطابقت اختیار کرنے سے آپ سماجی طور پر تعلقات مضبوط کر سکتے ہیں اور لوگوں سے حمایت حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اس کے منفی نتائج یہ ہوتے ہیں کہ اگر آپ گروہ کے متعین کردہ خیالات اور روایت کے مطابق چلنے لگتے ہیں تو آپ اپنی انفرادیت اور خودی کو کھو سکتے ہیں۔ گروہ کی توقعات کو پورا کرنے کی کوشش میں آپ اپنی اصلی صلاحیتوں کو نظر انداز کر سکتے ہیں، جس سے آپ کی خود اعتمادی میں کمی آ سکتی ہے۔ بعض اوقات گروہ کے دباؤ میں آ کر انسان غیر اخلاقی یا نقصان دہ کاموں میں بھی شامل ہو جاتا ہے، جیسے گروہ کے اندر منشیات کا استعمال یا غلط سرگرمیوں میں حصہ لینا۔ تو رابرٹ گرین ہمیں یہاں پہ یہ سکھاتے ہیں کہ ہمیں خود کی شناخت کرنی چاہیے، ہمیں اپنے بارے میں جاننا چاہیے کہ میں کون ہوں، میری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ نیکسٹ قانون کا نام ہے غیر مستقل مزاجی کا قانون۔ اس قانون کے مطابق انسانوں میں فطری طور پر غیر مستقل مزاجی ہوتی ہے، یعنی ہم اپنے خیالات، احساسات اور ترجیحات میں وقتاً فوقتاً تبدیلیاں کرتے رہتے ہیں۔ یہ تبدیلیاں بعض اوقات غیر متوقع اور بے بنیاد محسوس ہو سکتی ہیں، اور یہ خاص طور پر انسانی تعلقات میں مسائل پیدا کرتی ہیں۔ غیر مستقل مزاجی کی وجوہات یہ ہوتی ہیں کہ انسان کے جذبات وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے ہیں، جس کے باعث اس کے خیالات اور رویے میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ جب انسان کو نئی معلومات حاصل ہوتی ہیں یا نئے تجربات سے گزرتا ہے تو وہ اپنے سابقہ خیالات یا فیصلوں کو تبدیل کر سکتا ہے۔ لوگ اکثر مستقبل کے بارے میں بے یقینی کا شکار ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی ترجیحات اور دلچسپیاں بدلتی رہتی ہیں۔ غیر مستقل مزاجی کے نقصان یہ ہوتے ہیں کہ غیر مستقل مزاج لوگ اکثر وعدے پورے نہیں کر پاتے اور اپنے رویے میں اچانک تبدیلیاں لاتے ہیں، جن سے ان کے رشتے متاثر ہوتے ہیں۔ غیر مستقل مزاجی کی وجہ سے انسان اکثر فیصلے کرنے میں مشکل محسوس کرتا ہے، کیونکہ وہ اپنے خیالات اور ترجیحات پر یقین نہیں کر پاتا۔ اگر انسان مستقل مزاج نہ ہو تو وہ اپنی صلاحیتوں کو مؤثر طریقے سے استعمال نہیں کر پاتا اور اپنے مقاصد کو حاصل نہیں کر سکتا۔ نیکسٹ قانون ہے دا لا آف اگریشن، یعنی جارحیت کا قانون۔ رابرٹ گرین کہتے ہیں کہ ہر انسان میں جارحیت کا ایک بنیادی عنصر پایا جاتا ہے، اور یہ جذبات اس وقت ظاہر ہوتے ہیں جب کسی کی خواہشات، رکاوٹیں یا مسائل کا سامنا ہوتا ہے۔ اگر یہ جارحیت صحیح طریقے سے قابو میں نہ ہو تو یہ نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ جارحیت کی دو اقسام ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے مثبت جارحیت، ایک ہوتی ہے منفی جارحیت۔ مثبت اگریشن کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو انسان اپنی ترقی اور کامیابی کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو مشکل حالات کا سامنا ہے تو وہاں پر آپ ثابت قدم رہ سکتے ہیں اور پازیٹیو ایگریشن کا استعمال کرتے ہوئے آپ اپنے مقاصد کو حاصل کر سکتے ہیں۔ نیگیٹو ایگریشن یہ ہوتا ہے کہ یہ انسان کو غصے، حسد اور نفرت کی طرف مائل کرتا ہے اور انسان اس سے اپنی انرجی جو ہے وہ ضائع کرتا ہے۔ نیکسٹ قانون ہے نسلی کوتاہ نظری کا قانون، دا لا آف جنریشنل میوپیا۔ اس قانون میں یہ وضاحت کی گئی ہے کہ ہر نسل دنیا کو اپنے مخصوص تجربات، مسائل اور ثقافتی تبدیلیوں کے نقطہ نظر سے دیکھتی ہے۔ اس نظریے کی بنیاد پر ہر نسل کی سوچ اکثر کوتاہ نظر ہوتی ہے، یعنی وہ فوری ضروریات اور مسائل پر توجہ مرکوز کرتی ہے اور طویل مدتی نتائج یا ماضی کے اسباق کو نظر انداز کر دیتی ہے۔ ہر نسل اپنے وقت کی تیز تر تکنیکی، ثقافتی اور معاشرتی تبدیلیوں سے متاثر ہوتی ہے، جس سے ان کی سوچ میں تنگ نظری پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ اپنی چیلنجز کو منفرد سمجھتے ہیں اور اکثر ماضی کے تجربات اور مستقبل کے اثرات کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جب ایک نسل اپنے زمانے اور اقدار پر زیادہ توجہ مرکوز کرتی ہے تو وہ پچھلی نسلوں کی حاصل کردہ حکومت سے خود کو دور کر لیتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سے اہم اسباق اور تجربات نظر انداز ہو جاتے ہیں اور ہر نسل وہی غلطیاں دہراتی ہے جو پہلے لوگ کر چکے ہوتے ہیں۔ گرین کے مطابق نسلی کوتاہ نظری ایک ایسے دائرے میں بھی معاون ثابت ہوتی ہے جس میں ہر نسل سمجھتی ہے کہ وہ سماجی مسائل کو حل کرنے کے لیے بہترین اہل ہے، لیکن حل نہ ہونے والے مسائل اگلی نسل تک منتقل ہو جاتے ہیں۔ یہ سلسلہ معاشرتی عدم استحکام کو فروغ دیتا ہے، کیونکہ ہر نسل اپنی غلطیوں کو بار بار دہراتی ہے۔ اس چیز سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کو ماضی کا مطالعہ کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ماضی کی نسلیں کس طرح سے تباہ ہوئیں، اور انسان کو ماضی کی نسلوں سے سیکھنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں مستقبل کے اثرات کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ مستقبل میں کیا ہوگا۔ رابرٹ گرین کہتے ہیں کہ فوری نتائج پر توجہ نہ دیا کریں بلکہ دور کی ذہن میں رکھ کر سوچا کریں۔ ایک پل کے لیے اپنی آنکھیں بند کرو اور یہ سوچو کہ موت کا فرشتہ تمہارے پاس آیا ہے اور اس نے تمہیں کہا ہے کہ تمہارا ٹائم ختم ہو چکا ہے، میں تمہیں لینے آیا ہوں، میرے ساتھ چلو۔ کیا تم خوشی خوشی اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو جاؤ گے؟ تمہارا جواب کیا ہوگا؟ تو یقیناً تم اس سے وقت مانگو گے اور اس سے کہو گے کہ مجھے تھوڑا سا وقت چاہیے۔ اگر وہ تمہیں وقت دے دیتا ہے اور 20-25 سال بعد دوبارہ آ جاتا ہے اور تمہیں کہتا ہے کہ ہاں بھئی تمہارا ٹائم ختم ہو چکا ہے، آ جاؤ میں تمہیں لینے آیا ہوں، کیا تم اب اس کے ساتھ خوشی خوشی چلنے کے لیے تیار ہو جاؤ گے؟ یقیناً تم اب بھی تیار نہیں ہوگے۔
تو میرا یہ سوال ہے کہ تم کب تیار ہو؟ موت تو ہر پل رونما ہو رہی ہے، لیکن تم مرنا کیوں نہیں چاہتے؟ سچ تو یہ ہے کہ جب انسان کہتا ہے سب نے مرنا ہے تو سب کے اندر اس نے اپنے آپ کو کبھی شامل نہیں کیا۔ اگر وہ واقعی سب کے اندر خود کو اور باقی اپنے عزیز و اقارب کو شامل کر لے تو پھر جب موت آتی ہے تو اس کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، اس کو موت کے اوپر رونا نہیں چاہیے، کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ موت آنی ہے، موت اٹل ہے، موت نہیں رک سکتی۔ اور جس بندے کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ موت حقیقت ہے وہ پھر کسی کی موت پر نہیں روتا۔ مستنصر حسین تارڑ کہتے ہیں کہ زندگی کے آخر پل تک انسان یہ سمجھتا رہتا ہے کہ دوسرے مریں گے، میں نہیں مروں گا۔ کیا وجہ ہے کہ ہم اتنے بڑے سچ کو دیکھ نہیں پاتے اور اس کو تسلیم نہیں کر پاتے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم اپنے بچپن میں ہوتے ہیں ہمارا شعور اتنا پختہ نہیں ہوتا، ہم لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھتے ہیں، ہم روز اعلان سنتے ہیں کہ فلاں مر گیا، ہم روز اپنی آنکھوں سے مرے ہوئے لوگوں کو دیکھتے ہیں۔ جب ہم آہستہ آہستہ بڑے ہوتے ہیں تو ہم روز کسی نہ کسی کو مرتے ہوئے دیکھتے ہیں یا کسی کا اعلان سنتے ہیں، تو اس سے ہمارے اندر ایک بات بیٹھ جاتی ہے کہ دوسرے مر رہے ہیں، میں تو نہیں مرا، یہ آج فلاں مر گیا ہے، آج فلاں مر گیا، دیکھو میں تو نہیں مرا۔ جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو یہ چیز ہمارے اندر بہت پختہ ہو چکی ہوتی ہے، اسی وجہ سے ہمیں موت پر اعتبار نہیں آتا، اسی وجہ سے ہم موت کو تسلیم نہیں کر پاتے۔ لیکن جو بندہ اس موت کو ٹھیک طرح سے دیکھ لیتا ہے پھر وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ آخر یہ تن خاک ملے گا پھرتا کیوں مغروری میں، اور یہ کہنے پر بھی مجبور ہو جاتا ہے کہ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ سچ تو یہ ہے کہ موت زندگی کا دروازہ ہے، چونکہ ہم موت سے ڈرتے رہتے ہیں اس لیے ہم زندگی کو کبھی جی نہیں پاتے، اور جو شخص موت سے ڈرتا رہتا ہے وہ زندگی کو کبھی سمجھ نہیں پاتا۔ اور جب انسان یہ جان لیتا ہے کہ موت اٹل ہے، موت حقیقی ہے، اور وہ اس موت سے گزر جاتا ہے تو پھر وہ زندگی کو صحیح معنوں میں جان پاتا ہے۔ اسی طرح مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر فانی شخص نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، لیکن زندگی کا ذائقہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ ان لوگوں کو زندگی کا ذائقہ اسی وجہ سے نصیب نہیں ہوتا کیونکہ وہ موت کا ذائقہ چکھنے سے ڈرتے رہتے ہیں۔ آپ صرف ایک دن کے لیے امیجن کرنا شروع کریں کہ یہ جو لوگ میں دیکھ رہا ہوں، یہ میرے کان جو پرندوں کی آوازیں سن رہے ہیں، یہ میری آنکھیں اتنے خوبصورت نظارے دیکھ رہی ہیں، یہ میں آخری بار دیکھ رہا ہوں اور اس کے بعد میں ختم ہو جاؤں گا، تو آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ موت کتنی حقیقی ہے۔ اگر یہ موت نہ ہوتی تو دنیا اتنی ترقی یافتہ نہ ہوتی، کوئی صوفی نہ ہوتا، کوئی ولی نہ ہوتا، کوئی رشی نہ ہوتا، کوئی منی نہ ہوتا، کوئی خدا کو یاد نہ کرتا، کوئی رب کی بات نہ کرتا۔ رابرٹ گرین اس چیز کے اوپر بہت زور دیتے ہیں کہ اگر ہمیں زندگی میں کامیابی چاہیے، زندگی میں ہمیں ترقی چاہیے، ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ ہم مارٹل ہیں، اور جس لمحے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہم مارٹل ہیں، ہم فانی ہیں، ہم اس دنیا میں ہماری زندگی لمیٹڈ ہے، تو ہماری زندگی کا جو طور ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے، ہماری زندگی کے اندر اچانک انقلاب آ جاتا ہے اور ہماری جو سپیڈ ہے وہ بہت بڑھ جاتی ہے۔ رابرٹ کہتے ہیں کہ جس بندے کو موت دکھائی پڑ گئی وہ بندہ کامیاب ہوئے بنا نہیں رہ سکتا، کیونکہ جس بھی شخص کو اپنی موت دکھائی پڑی ہے اور اس نے اپنی موت کو تسلیم کر لیا ہے تو اس نے زندگی میں بہت زیادہ انقلاب برپا کیے ہیں۔ تو آپ بھی اگر زندگی میں کوئی انقلاب چاہتے ہیں، آپ بھی اپنی زندگی کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، آپ بھی اپنی زندگی کے اندر کامیابی اور ترقی چاہتے ہیں، تو آپ اس سچ کو مان لیں کہ آپ نے ایک دن مرنا ہے۔ میں آپ کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ شارٹ ٹائم سپین ہونے کے باوجود آپ نے یہ اتنی لمبی ویڈیو جو ہے وہ دیکھی اور لاز آف ہیومن نیچر کے بارے میں جانا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو اب یہ لاز آف ہیومن نیچر اچھی طرح سے سمجھ آ گئے ہوں گے، اور اتنی لمبی ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ آپ کو یہ اچھی طرح سے سمجھ آ جائیں، ورنہ یہ ویڈیو 5 منٹ میں بھی بن سکتی تھی، لیکن اس سے صرف آپ کو اتنا پتہ چلنا تھا کہ اس کتاب کے اندر کون کون سے قانون ہیں، ان قانون کے صرف آپ کو نام یاد ہونے تھے یا ان کے ناموں کی سمجھ آنی تھی، ان کے اندر وہ کیا کہہ رہا ہے اس کی آپ کو کوئی سمجھ نہیں آنی تھی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس ویڈیو نے آپ کی لائف میں ویلیو ایڈ کی ہے اور آپ میرا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، اس ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں اور اپنا فیڈ بیک کمنٹ باکس کے اندر دے سکتے ہیں۔